اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن واصلة بن الأصقع قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر۔ یہ صفحہ نمبر 36 ہے اور کتاب العلم کی تیسری فصل ہے۔ حضرت واصلہ ابن اسقع سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے علم طلب کیا پھر اسے پا لیا، یعنی اس علم کی تلاش و جستجو کی، اس کی طلب میں لگا رہا، فَأَدْرَكَهُ تو اس علم کو حاصل کر لیا، اسے پا گیا، كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ تو اس شخص کے لیے 2 حصہ اجر و ثواب کا ہوگا، اجر کے 2 حصے اس کے لیے ہوں گے۔ کفلانے، کفلن کا معنی ہوتا نصیب، حصہ، کفلانے تثنیہ۔ تو جس نے علم طلب کیا اور اسے پا لیا تو اس کے لیے 2 حصہ اجر و ثواب ہوگا۔ فَإِن لَمْ يُدْرِكْهُ اور اگر وہ علم نہیں پا سکا، نہیں حاصل کر سکا، كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْأَجْرِ تو اس کے لیے 1 حصہ اجر ہوگا۔ یعنی بہر 2 صورت علم کے متلاشی کو، علم کے طالب کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں آپ حضرات جو طلب علم کی راہ میں ہیں، علم کی تلاش و جستجو اور اسے طلب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے واقعی علم حاصل کر لیا، اپنا مقصود پا لیا، جب تو آپ کے لیے 2 اجر ہوگا، ایک تو اجر طلب ہے اور دوسرا اجر علم۔ آپ نے طلب کیا تو وہ پا لیا، طلب کا اجر و ثواب ملا، اور اس علم کو حاصل کر لیا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ کی قسمت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، مثلا آپ دنیا سے رخصت ہو گئے یا کسی ناگہانی آفت یا مصیبت کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکے، تو جب بھی آپ کو اجر طلب تو حاصل ہی ہوگا۔ یا آپ لگے رہے، کسی وجہ سے آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ کے ذہن میں وہ محفوظ ہی نہیں ہوا، جب بھی آپ کو 1 اجر ملے گا، یعنی آپ کی محنت کا، آپ کے تلاش و جستجو کا۔ اور اگر اسے پا لیا تو آپ کے لیے طلب کا بھی اجر ہوگا اور اس علم کے پا لینے کا بھی اجر و ثواب ہوگا۔ جس طرح سے مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، مسائل کا استخراج اور استنباط کرتا ہے، تو وہ بھی علم کو طلب ہی کرتا ہے۔ تو اگر وہ درستی کو اس نے پا لیا تو اس کے لیے 2 اجر ہوتا ہے، اور اگر درستی کو نہیں پا سکا، اسے غلطی ہو گئی، تب بھی اسے 1 اجر ملتا ہے۔ یعنی جو اس نے محنت کی ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ اور درستی کو پا لیا، جس مسئلے کا استخراج کر رہا تھا اس میں صحت کو پہنچ گیا وہ، تو اس صورت میں اس کے لیے 2 اجر ہوگا، ایک تو اس کی تلاش و جستجو کا، اس کی محنت کا، اور دوسرے درستی پا لینے کا۔
رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ علما علمہ، یہ علما انا کا اسم ہے، یقیناً وہ علم جسے اس نے سیکھا، جسے اس نے حاصل کیا، وَنَشَرَهُ اور اسے پھیلایا، یعنی طلباء کو پڑھایا، اس کی روشنی میں کتابیں لکھی اور اسے عام کیا، تو یقیناً وہ علم جسے آدمی نے سیکھا اور اسے پھیلایا پڑھا کر کے یا لکھ کر کے، تو یہ اس میں سے ہے جو اس کے عمل اور حسنات میں سے اسے ملتے رہیں گے۔ یعنی مومن کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کے جس عمل کا اجر و ثواب، جس نیکی کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، انہی میں سے وہ علم ہے جو اس نے سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور پھیلایا اسے۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ تو یقیناً وہ علم جو مومن نے سیکھا اور اسے عام کیا، پھیلایا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو مومن کے عمل و حسنات میں سے اس کی موت کے بعد بھی اسے پہنچتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوتے رہیں گے۔ ایک چیز ہوئی۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور انہی میں سے صالح لڑکا ہے جو چھوڑ گیا، یعنی مومن دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن صالح اولاد چھوڑ گیا، تو جو وہ نیک عمل کرے گا اس کا اجر و ثواب بھی اس مومن کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اور مصحفن، یہ حدیث کا یہ حصہ پہلے بھی آ چکا ہے، یعنی صالح ہونا یہ کافی ہے، خواہ اس مومن کے حق میں دعائے خیر کرے یا نہ کرے۔ جہاں دعائے خیر کی قید ہے وہ قید اعتراضی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے، یعنی جو اولاد صالح اور نیک ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتی ہی ہے، لیکن اگر دعائے خیر نہ بھی کرے، وہ خود جو نیک اور صالح عمل وہ بچہ کرے گا اس کا اجر و ثواب اس کے باپ کو ملے گا۔ او مصحفن ورثہ، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، یا مصحف جو جس کا اس نے وارث بنایا، یعنی مرنے کے بعد چھوڑ گیا، اس کے ورثہ تو اس کے بھی وارث ہوئے، تو جب اس میں تلاوت کریں گے پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب اس مومن کو ملے گا۔ او مسجدن بنا ہو، او بیتن لابن السبیل بنا، یا وہ مسجد جس کی اس نے تعمیر کی، یا مسافروں کے لیے گھر جو اس نے بنا دیا، اور نہرن اجرا ہو، یا وہ نہر جسے اس نے جاری کیا، کھدوا دیا، اور صدقتن اخرجہ من مالہ، یا وہ صدقہ جسے اس نے اپنے مال سے نکال دیا اپنی صحت کی حالت میں اور اپنی زندگی میں، یعنی اپنی زندگی میں جب وہ صحت مند تھا، اسے مال کی ضرورت تھی، اسے مال کی محبت تھی، اس وقت اس نے اپنے مال سے صدقہ نکال دیا۔ تو یہ سب ایسے اعمال ہیں تلحقہ من بعد موتہ، کہ یہ اسے لاحق ہوں گے اس کے مرنے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد بھی ان سب چیزوں کا اجر و ثواب اسے پہنچتا رہے گا، اس کا فائدہ مومن کو ملتا رہے گا۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن عائشہ انہا قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ عز وجل اوحى الی، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز وجل نے مجھے وحی فرمائی انہ من سلک مسلکا فی طلب العلم سہلت لہ طریق الجنہ، کہ جس نے طلب علم میں کوئی راستہ طے کیا تو میں نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ طلب علم کے لیے راستہ طے کر رہے ہیں، طلب علم کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَصَبْتُهُ عَلَيْهِمَ الْجَنَّةَ، اور میں نے جس کی دونوں آنکھیں سلب کر لی، لے لی، یعنی جسے میں نے دنیا میں نابینا کر دیا، أَصَبْتُهُ عَلَيْهِمَ الْجَنَّةَ، تو میں نے اسے ان دونوں کے بدلے جنت عطا فرما دی۔ یعنی آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، آنکھ نہ ہو تو دنیا تاریک ہو جاتی ہے، تو یہ عمدہ دولت میں نے اس سے لے لی اور اس نے صبر کیا تو اس کے بدلے میں نے اسے جنت عطا فرمائی۔ وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِّن فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ، اور علم میں اضافہ، علم میں زیادتی، یہ بہتر ہے عبادت میں اضافے سے، عبادت میں زیادتی سے۔ یعنی زیادہ عبادت کرنے کے بجائے اگر بندہ زیادہ علم حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی فرائض و واجبات کی ادائیگی سے فارغ ہو کر کے اگر وہ نوافل میں مصروف ہونے کے بجائے علم دین کی تحصیل میں لگ جاتا ہے تو یہ اس کے حق میں نوافل کی ادائیگی سے افضل اور بہتر ہے۔ وَمِلَاكُ الدِّينِ الورع، اور دین کی اصل اور دین کی صلاح و فلاح یہ ورع اور تقوی ہے۔ کبھی ورع کا معنی مطلقاً تقوی کر دیا جاتا ہے اور کبھی ورع اور تقوی میں تھوڑا فرق کیا جاتا ہے۔ تقوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یہ تقوی ہے، اور شبہات سے بھی بچنا، دور رہنا، یہ ورع ہے۔ اور کبھی ورع تقوی کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو دین کی اصل کہ جس سے دین کی صلاح ہے، دین کی بہتری ہے، یہ ورع ہے، تقوی ہے۔ یعنی آدمی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اور شبہات سے بچے تو وہ اپنے دین میں بہت کامیاب ہوگا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے روایت، انہوں نے فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں ایک ساعت علم کی تکرار کرنا۔ تدارس یعنی علم پڑھنا اور پڑھانا، علم سننا اور سنانا، باہم سننا سنانا، اسی کو اردو میں تکرار بھی کہتے ہیں۔ تو رات میں ایک ساتھ علم دین کی تکرار کرنا، علم دین سیکھنا سکھانا، علم دین پڑھنا پڑھانا، یہ پوری رات کو عبادت کے ذریعہ زندہ رکھنے سے بہتر ہے۔ یعنی آپ ایک ساتھ علم دین حاصل کریں یا دوسروں کو علم دین کی تعلیم دیں، اس کے بعد آپ سو جائیں تو فجر تک نفلی نماز میں مصروف رہنے سے بہتر ہے۔ یہ ہے علم کی فضیلت۔ رواہ الدارمی، اسے امام دارمی نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں دو مجلسوں کے پاس سے گزرے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لائے
تو آپ نے دیکھا کہ 2 مجلسیں سجی ہوئی ہیں، آپ دونوں کے پاس گئے اور دیکھا ان مجلسوں میں کیا ہو رہا ہے۔ فقالا، تو ارشاد فرمایا کہ لاہما علی خیر، دونوں مجلسیں خیر پر ہیں، دونوں مجلسیں بہتر ہیں۔ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، اور دونوں میں سے ایک مجلس دوسری مجلس سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون الیہ، رہے یہ لوگ، یعنی ایک مجلس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا رہے یہ لوگ، یعنی اس مجلس والے تو یہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، اور اس کی جانب راغب ہیں۔ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ، تو اگر اللہ چاہے انہیں عطا فرمائے، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، اور اگر چاہے تو منع کر دے۔ یعنی وہ ذکر کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کی جانب رغبت رکھتے ہیں۔ اب اللہ کی یہ مرضی ہے، چاہے تو انہیں عطا فرمائے اور چاہے تو انہیں منع کر دے۔ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ، اور دوسری مجلس والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اور رہے یہ لوگ، فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ، یعنی یہاں راوی کو شک ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفقہ فرمایا یا العلم فرمایا، دونوں کلمہ بیان کر دیا۔ تو رہے یہ لوگ تو یہ فقہ سیکھ رہے ہیں یا علم سیکھ رہے ہیں، وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، اور نہ جاننے والوں کو سکھا رہے ہیں۔ فَهُمْ أَفْضَلُ، تو یہ لوگ افضل ہیں ان لوگوں سے۔ اور دلیل کے طور پر فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اور مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ علم دین سکھانا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر کے بھیجا ہے، علم دین سکھانے والا اور اس کی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ثم جلسا فیہم، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مجلس میں بیٹھ گئے جس میں علم دین سیکھ اور سکھا رہے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم دین والی مجلس یہ بہتر ہے عبادت والی مجلس سے۔ تو حضور کا اس میں بیٹھ جانا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ میں ان میں سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں، یعنی یہ میرے طریقے پر ہیں اور میں معلم ہوں۔ اور بیٹھ جانا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں آپ کی تعلیم کی ضرورت تھی تو حضور بیٹھ گئے انہیں تعلیم دینے کے لیے۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا۔ وعن ابی الدرداء قال، اور ابو درداء سے روایت ہے انہوں نے فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل كان فقيها، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اس علم کی حد کیا ہے کہ جب مرد اس حد تک پہنچ جائے تو فقیہ ہو جائے، یعنی کتنا علم حاصل کر لے تو آدمی فقیہ ہو جائے گا، اس کی حد کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت پر شفقت کرتے ہوئے 40 حدیثیں محفوظ کر لی، من حفظ علی امتی اے شفقتا علی امتی، جس نے میری امت پر شفقت کرتے ہوئے ان پر رحم کرتے ہوئے 40 حدیثیں محفوظ کر لی فی امر دینہا، امت کے دین کے معاملے میں، یعنی امت کے دین سے متعلق 40 حدیثیں محفوظ کر لی، بعثہ اللہ فقیہا، تو اللہ اسے فقیہ بنا کر کے اٹھائے گا۔ وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اور میں اس کے لیے روز قیامت
شفاعت کرنے والا اور اس کے حق میں شہادت دینے والا ہوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین سے متعلق 40 حدیثیں محفوظ کر لینا، چاہے وہ زبانی یاد کر لینا یا لکھ کر کے اسے دوسروں تک پہنچانا۔ یہاں محفوظ کرنے سے مراد دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، صرف تنہا یاد کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ شفقتاً علی امتی ہے۔ یہ اس فائدہ کب ہوگا؟ جب امت تک آپ پہنچائیں گے۔ تو گویا 40 حدیثیں لکھ کر کے یا زبانی طور پر یاد کر لینا، پھر اسے دوسروں تک پہنچا دینا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فقیہ بنا کر کے مبعوث فرمائے گا۔ وعن انس بن مالک قال، اور حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون من اجود جودا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کون سب سے بڑا سخی ہے؟ من اجود جودا، جود و سخا میں، کرم میں کون سب سے سخی ہے، سب سے بڑا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال اللہ تعالی اجود جودا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ سب سے بڑا سخی ہے۔ ثم انا اجود بنی آدم، پھر میں بنی آدم میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَحْدًا، اور بنی آدم میں میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ مرد ہے جس نے علم دین سیکھا پھر اسے پھیلایا، اسے عام کیا۔ وہ روز قیامت آئے گا اس حال میں کہ وہ تنہا امیر ہوگا، یعنی وہ تنہا ہوگا لیکن اس کی شان امیروں جیسی ہوگی، گویا اس کے ساتھ لاؤ لشکر موجود ہے، یعنی بڑے بادشاہ کی شان کے ساتھ وہ آئے گا، کیونکہ اس کے ساتھ فضائل و کمالات ہوں گے جو اس کی ذات میں جمع ہوں گے۔ اور قال امت واحدہ، یا حضور نے امت واحدہ فرمایا تھا، یعنی وہ روز قیامت آئے گا امت واحدہ کی شکل میں، اس مرد کی صورت میں جو خیر کا جامع ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی علم کی بڑی نمایاں فضیلت ہے، علم حاصل کرنے والا پھر اسے پھیلانے والا، یہ بنی آدم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا سخی ہے، جو جتنا زیادہ پھیلائے گا اتنا ہی بڑا سخی ہوگا۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور انہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ہو مانے لا یشبعان، دو قسم کے حریص آسودہ نہیں ہوتے ہیں، وہ کتنا بھی پالیں وہ قناعت نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ دو قسم کے حریص کون ہیں؟ منہوم فی العلم، ایک علم کا حریص ہے، لا یشبع منہ، جو علم سے آسودہ نہیں ہوتا ہے، جتنا بھی علم اسے حاصل ہو جائے وہ مزید کی طلب میں لگا رہتا ہے۔ ومنہوم فی الدنیا، اور ایک دنیا کا حریص ہے، لا یشبع منہا، وہ دنیا سے آسودہ نہیں ہوتا ہے، ایک ملک بھی اسے حاصل ہو جائے تو دوسرے ملک کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ روى البیہقی الاحادیث الثلاثہ فی شعب الایمان، امام بیہقی نے یہ آخر کی تینوں حدیثیں شعب الایمان میں روایت کی۔ وقال، اور انہوں نے فرمایا، قال الامام احمد فی حدیث ابی الدرداء ھذا متن مشہور فیما بین الناس، امام احمد نے ابو درداء کی حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ متن مشہور ہے لوگوں کے درمیان، یعنی محدثین کے درمیان بھی اور ان کے علاوہ علماء کے درمیان بھی، وَلَيْسَ لَهُ اسناد صحیح، حالانکہ اس کے لیے اسناد صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا
کہ علم کا طلب کرنے والا علم کا ایسا حریص ہوتا ہے، علم کا ایسا لالچی ہوتا ہے کہ اسے جتنا بھی علم حاصل ہو جائے وہ آسودہ نہیں ہوتا ہے، مزید کی طلب میں لگا رہتا ہے۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے کہ اگر واقعی ہم طالب علم ہیں تو ہمیں علم کا حریص ہونا چاہیے۔ ہم جس قدر بھی یاد کر لیں، جس وقت بھی مطالعہ کر لیں، جس قدر بھی ہم محفوظ کر لیں، ہمیں مزید کی جستجو ہونی چاہیے، مزید مطالعے کا شوق ہونا چاہیے اور مزید پڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وان عون قال، اور حضرت عون سے روایت انہوں نے فرمایا، قال عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، منہومان لا یشبعان، دو قسم کے لالچی، دو قسم کے حریص آسودہ نہیں ہوتے ہیں، صاحب العلم و صاحب الدنیا، ایک علم والا اور ایک دنیا دار، یہ دونوں کبھی آسودہ نہیں ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں کہ دونوں برابر ہیں، بلکہ دونوں کے درجے میں بہت فرق ہے۔ ولا یستویان، اور یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یعنی دونوں حریص جو آسودہ نہیں ہوتے ہیں یہ دونوں درجے میں مرتبے میں برابر نہیں ہیں۔ اما صاحب العلم فیزداد رضا للرحمن، رہا صاحب علم تو وہ رحمان کی رضا اور اس کی خوشنودی میں اضافہ کرتا رہتا ہے، وہ علم زیادہ حاصل کرتا رہتا ہے اور رب کی رضا میں، رب کی خوشنودی میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ واما صاحب الدنیا، اور رہا صاحب دنیا، دنیا دار، فیتمادی فی الطغیان، تو وہ سرکشی میں آگے بڑھتا رہتا ہے، سرکشی میں زیادتی کرتا رہتا ہے۔ ثم قرأ عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کی قرأت فرمائی، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہاں ہاں بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی، اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، یعنی اپنے آپ کو سب سے بے نیاز سمجھ لیا، مالدار ہو گیا تو سرکشی کرنے لگا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جو دنیا دار ہوتا ہے مال و دولت سے وہ آسودہ نہیں ہوتا ہے، لیکن مال و دولت حاصل ہو جانے کے بعد اس کے اندر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ وقال الآخر، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ دوسری دلیل، الآخر الاستشہاد الآخر، دوسرا استشہاد یہ ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں، یعنی جو صاحب علم ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، انہی کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ اس سے مراد سند یافتہ علماء نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے علم دین حاصل کیا، مطالعہ کیا اور اپنے دلوں میں خدا کی خشیت پیدا کی، وہی حقیقت میں علماء ہیں۔ ورنہ جنہوں نے سند بھی حاصل کر لی، کتابیں بھی پڑھ لی، لیکن ان کے دلوں میں خشیت پیدا نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا، تو ان کا حال وہی ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح سے ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اناسا من امتی سیتفقہون فی الدین، یقیناً میری امت کے کچھ لوگ ان قریب دین کی سمجھ حاصل کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور قرآن پڑھیں گے، اور اس کے بعد کیا کہیں گے، یقولون ناتی الامراء فنصیب من دنیاہم، ہم عمرہ کے پاس آتے ہیں یا ہم عمرہ کے پاس حاضری دیں گے اور ان کی دنیا میں سے کچھ حاصل کریں گے، عمرہ کے پاس جائیں گے اور ان سے میل جول بڑھائیں گے تو ان کی دنیا سے ہم کچھ حاصل کر لیں گے، وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، اور اپنا دین لے کر کے ان سے علیحدہ ہو جائیں گے۔
ولا یکون ذالک، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اہل علم عمرہ کے پاس جائیں اور ان سے دنیا تو حاصل کریں اور اپنے دین کو محفوظ بھی رکھیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اس کی مثال بیان فرمائی، کما لا یجتنا من القطاد الا الشوک، جس طرح سے خاردار درخت سے نہیں چنا جاتا، نہیں لیا جاتا مگر کانٹا، یعنی خاردار درخت ہے، آپ اس سے چنیں گے، اس سے کچھ حاصل کریں گے تو کانٹا ہی ملے گا۔ کذالک لا یجتنا من قربہم الا، اسی طرح سے عمرہ کے قرب سے حاصل نہیں کیا جائے گا مگر، اب مگر کیا، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے جو راوی ایک ہیں محمد ابن صباح، وہ کہتے ہیں کأنہ یعنی الخطایا، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد خطایا ہے، یعنی عمرہ کے قرب سے حاصل نہیں کیا جائے گا مگر خطایا ہی، گناہ ہی، معصیت ہی۔ اس لیے ان کا یہ سوچنا کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد عمرہ کے پاس جائیں گے اور ان سے دنیا حاصل کریں گے اور اپنے دین کو محفوظ بچا کر الگ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اہل علم کو چاہیے کہ وہ عمرہ کی چاپلوسی نہ کریں، ان سے قرب نہ بڑھائیں، بلکہ وہ دین اسلام پر قائم رہیں اور اس کی تبلیغ کریں اور انہیں بھی اس کی اہمیت کو سمجھائیں، ان کے تابع نہ ہو جائیں بلکہ انہیں اپنا تابع بنائیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ ان کے محتاج نہیں ہوں گے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اہلہ لسادوا به اہل زمانہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اگر اہل علم کی حفاظت کرتے اور اسے اہل کے پاس رکھتے، لسادوا به اہل زمانہ، تو ضرور اس علم کی برکت سے اپنے زمانے والوں کے سردار ہوتے۔ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، لیکن انہوں نے اپنا علم اہل دنیا کے لیے صرف کیا، ان کی تعریف و توصیف میں خرچ کیا۔ کیوں؟ لِيَنَالُوا بِهِ مِن دُنْيَاهُمْ، تاکہ اس علم کے ذریعہ ان کی دنیا سے کچھ پالیں۔ فَحَانُوا عَلَيْهِمْ، تو ایسا کرنے کی وجہ سے اصحاب ارباب علم ان کے نزدیک بے وقات ہو گئے، بے قدر ہو گئے۔ فَحَانُوا عَلَيْهِمْ، تو وہ دنیا داروں پر بے قدر ہو گئے، ہلکے ہو گئے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں یہ بات گویا تابعین سے فرمائی تھی۔ آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ علم دین حاصل کر کے کس طرح سے دنیا داروں کی تعریف اور ان کی چاپلوسی میں لگے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چند لوگوں کے ایسا کرنے کی وجہ سے تمام علماء بدنام ہوتے ہیں اور لوگ ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ اگر اہل علم اپنے علم کی حفاظت کرتے اور جو اس کے اہل ہیں انہی کے پاس اسے رکھتے، تو ضرور اس علم کی برکت سے وہ اپنے زمانے والوں کے سردار ہو جاتے۔ سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیا، جس نے تمام غموں کو ایک غم بنا لیا، تمام افکار کو ایک فکر بنا لیا، وہ کیا؟ ہم آخرت ہی، یعنی اپنی آخرت کی فکر۔ یہ ہمن واحدہ سے بدل ہے ہم آخرت ہی۔ تو جس نے تمام
ہموم کو، تمام فکر کو، ہر طرح کی سوچ کو ایک فکر اور ایک سوچ یعنی آخرت کی سوچ بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی فکر سے کفایت کرے گا، کافی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی فکر سے، دنیا کی سوچ سے بے نیاز کر دے گا، کفایت فرمائے گا۔ وَمَن تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ أَحْوَالُ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ، اور جسے تمام قسم کی فکروں نے یعنی دنیا کے احوال نے پراگندہ کر دیا، یعنی اس کی فکر دنیا کے ہر معاملے میں ادھر ادھر ہے، ہر طرف وہ سوچتا رہتا ہے، ہر چیز کی فکر کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا کی کسی وادی میں بھی ہلاک ہو جائے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، ورواہ البیہقی فی شعب الایمان، اور اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا حضرت ابن عمر سے، ان کے قول من جعل الہموم الی آخرہ تک، یعنی جو اس سے پہلے ہے اور جو اس کے بعد ہے اس کا ذکر نہیں ہے، بس من جعل الہموم سے آخر تک روایت کیا انہوں نے۔ آپ غور فرمائیں، آپ کو اس زمانے میں بھی بعض ایسے علماء ملیں گے جو یقیناً سچے عالم ہیں، انہیں صرف اور صرف آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق دنیا کے غموں سے بے نیاز کر رکھا، یعنی ان کے ایسا نہیں کہ دنیا کے مصائب و آلام ان کے پاس نہیں آتے، وہ بھی دنیا کے مصائب و آلام سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی سوچ میں پریشان نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا فرماتا ہے، انہیں دنیا کی فکروں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اس غم میں انہیں مبتلا نہیں فرماتا ہے۔ آپ اپنے اطراف میں غور کریں تو بعض علماء آپ کو ضرور ایسے مل جائے، وہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، ان کا وجود ہمارے اور آپ کے لیے غنیمت ہے۔ وعن العامش قال، اور حضرت عامش سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم النسیان، علم کی آفت نسیان ہے، بھول جانا ہے، بھولنے کی بیماری ہے۔ وَإِذَاعَتُهُ أَن تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ، اور علم کو ضائع کرنا، اسے برباد کرنا یہ ہے کہ تم اسے نااہل کے سامنے بیان کرو۔ تو دو باتیں اس میں بیان فرمائی، ایک ہے علم کی آفت، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جانوروں پر آفت آتی ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، انسانوں پر آفت آتی ہے، کوئی عام بلا آتی ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، پیڑ پودوں پر کوئی آفت آتی ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر طرح کی مخلوق کے لیے کوئی آفت ہوتی ہے، جب وہ آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے علم کی آفت نسیان ہے، جب آدمی کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے تو اب علم اس کے پاس محفوظ نہیں رہ جاتا ہے، علم ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، تو یہ علم کی آفت ہے۔ اب یہ ہے کہ بھولنے کا علاج پھر کیا ہے؟ تو یہ بہت مشکل نہیں ہے، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد حضرت وکی سے شکایت کی تھی سوء حافظہ کی، بہت پائے کے عالم ہیں، مجتہد مطلق ہیں، ایک بڑی جماعت ان کے مذہب کی پیروی کرتی ہے جو شافعی کہلاتی ہے، ان کا حافظہ ہی بہت مضبوط تھا، لیکن ان کے لحاظ سے انہیں کچھ خلل معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے استاد سے شکایت کی، سوء حفظ کی، تو ان کے استاد نے جو نسخہ بتایا آپ بھی اگر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی
آپ کو بھی نسیان کی بیماری نہیں ہوگی، آپ کا حافظہ بھی قوی ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ علم دین اللہ تعالی کا نور ہے، لہذا اللہ تعالی کی معصیت ترک کر دو، اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، تو پھر تمہارا حافظہ قوی ہو جائے گا اور یہ علم دین تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں اترے گا۔ اسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنے دیوان میں نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے حضرت وکیع کی بارگاہ میں اپنے سوء حفظ کی شکایت کی، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے ترک معاصی کی تاکید فرمائی، اس کی وصیت کی، تاکیدی حکم دیا کہ معاصی چھوڑ دیں۔ اب دونوں میں کوئی نسبت نہیں معلوم ہو رہی تھی کہ آخر ترک معاصی یعنی معصیت اور سوء حفظ میں کیا رشتہ ہے، ترک معاصی و حافظہ قوی ہو جائے گا، اس میں کیا رشتہ ہے؟ تو آگے خود ہی بیان فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، کیونکہ علم دین یہ اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اور اللہ کا نور کسی نافرمان کو، کسی معصیت کار کو عطا نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ بھی اس پر عمل کریں، اللہ و رسول کی نافرمانی سے بچیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، شریعت کے مطابق عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس آفت سے محفوظ رہیں گے، اور جو کچھ پڑھیں گے، یاد کریں گے، وہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور علم کو ضائع کرنا، نااہل کے پاس اسے بیان کرنا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہر جگہ آپ اسے بیان کرتے پھریں، بلکہ جو اس کے اہل ہیں آپ انہیں کے سامنے بیان کریں، تو اس کا فائدہ ہوگا آپ کو بھی اور انہیں بھی۔ اور اگر وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ نااہل ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا انہیں سنانا یہ بیکار جائے گا، آپ کا وقت برباد ہوگا، آپ کا حوصلہ بھی پست پڑ سکتا ہے۔ رواہ الدارمی مرسلن، اسے امام دارمی نے مرسلن روایت کیا ہے۔ بس آج کا آپ کا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل